دیکھیں ماشاءاللہ آپ لوگ یہاں کینیڈا میں غیر مسلم اسٹیٹ میں خوشحال زندگی گزار رہے ہیں، اور میں بار بار بیان میں کہتا ہوں کہ انسان کا جب پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے تو پھر اللہ کو بھولنا اس کے لیے آسان ہوتا ہے، جب پیٹ خالی ہوتا ہے تو اللہ یاد رہتا ہے۔ جب مسلمانوں کے پیٹ بھرے ہوئے تھے تو مسلمانوں نے بھی بڑی ترقیاں کی تھی۔ البیرونی تھا نا، البیرونی سائنٹسٹ، کرو ٹریگنومیٹری کا بہت ماہر سائنسدان تھا مسلم۔ یہ جو کرو ٹریگنومیٹری کی ایکویشنز ہیں ہمارے پاس جو پہنچی وہ البیرونی کے ذریعے پہنچی ہیں، گوروں نے وہیں سے کاپی کی ہیں۔ اب اس سے پہلے بعض لوگ کہتے ہیں کوئی اور سائنٹسٹ تھا جس کی ایجاد ہے، بہرحال البیرونی کا اس پہ بہت زیادہ کام تھا، کرو ٹریگنومیٹری پہ۔ تو وہ ساری عربی سے ہی انگلش میں ٹرانسلیشن ہوئی ہے، اس میں کوئی نیا کام نہیں ہوا ہے۔ تو وہ سائنٹسٹ جو تھا نا، وہ اس نے کیسے ستاروں سیاروں پہ بڑی محنت کی تھی۔ اس نے 12 سال اپنے گھر کی چھت پہ چڑھا رہا تھا، وہ دوربین لے کے بس وہ کیلکولیشن ہی کرتا رہتا تھا، چاند سورج ستارے۔ 12 سال کا مطلب کھانے پینے کے لیے آتا ہوگا، واش روم جانے کے لیے آتا ہوگا، شادی کرنے کے لیے بھی آیا ہوگا نیچے، تو 12 کا جی ہاں ہو 4 دفعہ نیچے آیا ہوگا جی۔ تو لیکن 12 سال زیادہ ٹائم اس نے کہا جاتا ہے چھت پہ گزارا ہے، تو ظاہر ہے یہ غربت میں نہیں ہو سکتا، یہ کام غربت میں نہیں ہو سکتا۔ جب البیرونی کا پیٹ بھرا ہوا ہوگا، باقی سارے مسائل پورے ہوں گے، تو اس نے سارا فوکس کس کو کیا؟ سائنسی تحقیق پہ کیا۔ اب پیٹ گوروں کا بھر گیا ہے، لہذا ساری سائنسی تحقیقات کون کر رہا ہے؟ انگریز کر رہے ہیں۔ لوگ ہمیں لتاڑتے ہیں، پاکستانی، انڈین، یہ وہ۔ بھائی ٹھیک ہے، ہم انڈیویجولی تو بہت کام کر رہے ہیں، لیکن گورنمنٹ لیول پہ ہم اس لیے نہیں کر رہے کہ ہمارے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے، ہمارے مسائل ہیں، دہشت گردی ہے، دھماکے ہیں، فلانے۔ تو جب پیٹ بھرا ہوا ہو نا تو پھر ساری تحقیقات ہوتی ہیں۔ جب اتنے بیسیوں قسم کے مسائل میں امت مسلمہ الجھی ہوئی ہے تو ترقی برقی کے خواب دیکھنا چھوڑ دینا چاہیے۔ تو اس لیے زیادہ متاثر نہ ہوا کریں دنیا سے کہ یار یہ اتنی ترقیاں کیوں کر رہے ہیں۔ بھائی پیٹ جب بھرا ہوا ہوتا ہے تو 12 سال چھت پہ گزارے بولو جا سکتے ہیں۔ جب پیٹ بھرا ہوا نہیں ہوتا، غربت، مہنگائی، مسائل، تو پھر یہ نہیں ہوتا۔ پھر وہ یہی ہوتا ہے کہ پاکستان میں کوئی شخص جو ہے وہ کشمیر فتح کرنے چلا تھا تو بیوی نے دہی لینے بھیج دیا اس کو، ٹھیک ہے نا، دہی کی وجہ سے اس کا سارا پروگرام برباد ہو گیا۔ ہمارے ساتھ تو یہ مسائل ہے، باہر جاؤ تو بھائی واپسی پہ انڈے لیتے ہوئے آنا، دہی لیتے ہوئے آنا، آدمی کیا کر سکتا ہے؟ انڈے، دہی، آلو، پیاز، ٹماٹر میں ہی زندگیاں برباد ہو جاتی ہے۔ تو جتنی ترقی ہم لوگوں نے کر لی ہے نا، کچھ میزائل بنا لیا، اس پہ اللہ کا شکر ادا کرو، ورنہ اس ماحول میں یہ بھی ممکن نہیں تھا، لیکن بہت کچھ کر لیا ہے۔ تو ہمیشہ پازیٹیو سوچنا سیکھیں۔ سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ تو آپ لوگ جب یہاں آتے ہو تو آپ کے ذہن میں مسلمانوں کا امیج بہت ہی نیگیٹو پیدا ہو جاتا ہے، اسلام کا، مسلمانوں کا، کیونکہ یہاں آپ کو تمیز نظر آتی ہے، صفائی نظر آتی ہے، ایٹیٹیوڈ نظر آتے ہیں، تھینک یو، ہاؤ آر یو، فائن، نائس ٹو میٹ یو، یہ سارے جملے آپ کو وہاں کسی خاتون سے آپ ہاؤ آر یو فائن بولے، جوتی کھینچ کے، سینڈل کھینچ کے مارے گی آپ کو، بولے تو میرا کیا لگتا ہے؟ وہ نہیں مارے گی تو اس کا ہسبینڈ مار دے گا آپ کو۔ تو یہاں سب چل رہا ہے۔ میں ایک مولوی صاحب میرے ساتھ لفٹ میں، تو ایک لڑکی آئی، مولوی صاحب نے کہا ہاؤ آر یو فائن، میں نے کہا کیا لگتی ہے بھائی؟ کہہ رہے بھائی اب یہ اسٹائل ہے، اس میں ہماری کوئی غلط نیت نہیں ہے، سب سلام دعا کرتے ہیں۔ میں نے کہا میری عادت نہ خراب ہو جائے، میں پتہ چلا وہاں جا کے بھی پتہ چلا میں وہاں جا کے بھی حرکتیں شروع کر دوں تو پھر اسکینڈل بن جائے گا کوئی۔ خیر، تو اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن القوی احب الی اللہ من المؤمن الضعیف، طاقتور مومن اللہ کو کمزور مومن سے زیادہ محبوب ہے۔ یہ اس لیے فرمایا کہ جب پاور ہوتی ہے نا، چاہے وہ جسم کی طاقت ہو، اکنامکلی آپ مضبوط ہوں، نالجیبل ہوں، آپ علم کی طاقت ہو، تو بہت کچھ کر سکتے ہیں آپ۔ اگر آپ کمزور ہیں تو اپنی کمزوریاں ہی دور کرنے میں لگے رہو۔ اب آپ کو بتاؤ، آپ کا پیٹ اگر خراب ہے آپ ترقی کر سکتے ہو؟ پیٹ اگر خراب ہے آپ تو ہر وقت پیٹ کی اور سر درد کی گولیاں ہی کھاتے رہو گے نا بیٹھ کے، شوگر ہی کنٹرول میں کرتے رہو گے۔
تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہمیں بتا دیا کہ اللہ کو کمزور مومن سے زیادہ کون پسند ہے؟ طاقتور. اور ظاہر ہے یہ حدیث میں خوب اچھی طرح سمجھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ مائک کی آواز ٹھیک نہیں ہے، مجھے خود بولنے میں بڑی تکلیف ہو رہی ہے، آواز میرے کانوں میں آ رہی ہے، تو اس کو تھوڑا سا سیٹنگ پہ لے کے آئیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوتیت جوامع الکلم، ہمارے نبی کے پاس ٹائم تھوڑا تھا، آپ کو 23 سال دیے گئے ہیں. کتنے؟ نوح علیہ السلام کو کتنا ٹائم دیا گیا؟ 1000 سال. ٹاسک کیا دی گئی؟ تھوڑے سے لوگ، ٹائم بہت زیادہ، ہدف ایک قوم. موسیٰ علیہ السلام کو ٹائم کافی دیا گیا، قوم صرف ایک بنی اسرائیل دی گئی، اور وہ بھی ہمیشہ کے لیے نہیں. عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو بھی ٹائم کافی دیا گیا، قوم ایک بنی اسرائیل، وہ بھی ہمیشہ کے لیے نہیں. ہمارے نبی کا جو کام تھا نا وہ تھا بہت زیادہ. وہ کام کیا تھا؟ ارسلت الی کافۃ للناس، ساری دنیا کے سارے انسان قیامت تک کے لیے. اس سے بڑا ویژن کسی کا ہو سکتا ہے؟ ساری دنیا کے سارے انسانوں کی ذمہ داری نبی کو دی گئی، اور کب تک کے لیے؟ میری طرف توجہ، قیامت تک کے لیے. اس سے بڑا ویژن دنیا میں کسی کا، یہ ایسا ویژن نہ نیوٹن کا تھا اور نہ آئنسٹائن کا تھا اور نہ ایڈیسن جس نے بلب ایجاد کیا اس کے ذمے ٹیوب لائٹ نہیں تھی، صرف بلب تھا اس کے ذمے، وہ اس نے ایجاد کر کے نکل گیا. ٹھیک ہے نا، اگلے والوں نے تھوڑا اپ گریڈ کر کے، اب تو ہمارے یہاں بہت ساری چیزیں آ گئی ہیں، ابھی آخر میں ہم موم بتی پہ ہی آئیں گے، دیکھنا جو ہمارے حالات چل رہے ہیں، اللہ بچائے. تو اللہ نہ کرے ایسا ہو، انشاءاللہ نہیں ہوگا. تو کیا ہے، ہمارے نبی کو جو کام دیا گیا وہ ساری دنیا کے سارے انسانوں کے لیے اور قیامت تک کے لیے. ٹائم کتنا دیا گیا؟ صرف 23 ایئرز. 40 سال کے بعد آپ کو نبوت ملی ہے اور 23 سال دیے گئے، اور اس 23 ایئرز میں بھی 10 سال تو صرف مکہ میں ہی گزرے ہیں، صرف توحید کی دعوت دیتے ہوئے. یعنی وہ بھی آپ ٹائم میں کاؤنٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ اس وقت تو مخالفت اتنی تھی کہ اپنے لوگوں کو بچانا ہی مشکل ہو گیا تھا. اصل ٹائم آپ کو ملا ہے 13 سال مدینہ میں جانے کے بعد، اور اس میں بھی ماہرین کہتے ہیں غزوہ بدر کے بعد کچھ ٹائم ملا ہے، یعنی 2 سال وہ بھی نکال دیں. ٹوٹل حقیقت میں دیکھا جائے تو ہمارے نبی کے پاس ٹائم کتنا تھا؟ 11 سال. اور کام دیکھو کیا تھا؟ ساری دنیا کے سارے انسان قیامت تک. تبھی گورے نے جو کتاب لکھی ہے نا، دنیا کے 100 کامیاب اور مؤثر ترین انسان، ان میں سب سے پہلا نمبر کس کو دیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا، ہمارے ہاں نا کچھ منفی سوچنے کی عادت کچھ ضرورت سے زیادہ ہے. کوئی بھی اچھا کر رہا ہوگا، آپ کو پتا ہے ہم دیسی لوگ کیا کرتے ہیں، ایکچولی یہ اس کی نیت جو ہے نا، اصل میں اس کو یہودیوں نے اس کام پہ لگایا ہے. ابے بھائی وہ شادیاں کر رہے ہیں، اس کو یہودی کہاں سے اس کام پہ لگا سکتا ہے؟ ایک مثال دے رہا ہوں میں. کوئی بھی اچھا کام کرے گا نا، ایکچولی اس کو یہودیوں نے لگایا اس کام پہ، ایکچولی اسلام دشمنوں نے لگایا تاکہ اس کا جب امیج مسلمانوں میں بحال ہو تو اس سے بم دھماکہ کروائیں گے. یہ تو ہم لوگ بہت نیگیٹو سوچتے ہیں. جب اس گورے نے کتاب لکھی، وہ بالکل نیوٹرل ہو کے لکھی ہے. 100 کامیاب ترین انسان جن کا دنیا پہ سب سے زیادہ اثر پڑا ہے، وہ بالکل نیوٹرل ہو کے اس نے سب سے پہلے نمبر پہ کس کو لکھا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیں یورپ میں ایک دور ایسا آیا ہے، یورپ میں ایک زمانہ ایسا آیا ہے کہ وہ بہت زیادہ پروپیگنڈا کرتے تھے اسلام کے خلاف، بہت زیادہ. آپ ان کی ہسٹری اٹھا کے دیکھو، کیونکہ اسلام پھیلتا چلا جائے، دلائل کی طاقت میں بھی، تلوار کی طاقت بھی، ہر طرح سے عسکری میدان میں فتوحات ہی فتوحات. تو جو عیسائیت میں جو مضبوط لوگ تھے ان کو اندازہ ہو گیا کہ ہم عیسائیت سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے، تو انہوں نے اسلام کے خلاف بے تحاشا پروپیگنڈا کیا ہے، بے تحاشا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا کہ آپ نے اس عمر میں ایک کم 9 عمر سے نکاح کیا. حالانکہ یہ مذاق نہیں بنتا، یہ آپ کے نبی ہونے کی دلیل ہے کہ ایج ڈفرنس اتنا زیادہ، اس کے باوجود بھی ایک کامیاب زندگی گزار کے دکھا دی.